اگر آپ سیاست، ڈپلومیسی، اسٹیٹسمین شپ سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو بھٹو صاحب کو دیکھیے. آپ پاپولر پالیٹکس سیکھنا چاہتے ہیں تو بھٹو صاحب کو دیکھیے. آپ سفارتکاری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بھٹو صاحب کو دیکھیے. اور اگر آپ استقلال اور صبر اور جدوجہد کی لازوال مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ محترمہ نصرت بھٹو کو دیکھیے. ان سے بہتر مثال آپ کو کم از کم 2 صدیوں کے دوران نہیں ملے گی. ایک قربانی کی لازوال داستان ہے جو انہوں نے اپنے گھرانے کے لیے دی اور اس قوم کے لیے دی، اور اس عمر میں، ایسی عمر میں جدوجہد کی جس عمر میں عام طور پہ خواتین آرام فرماتی ہیں. اگر آپ بھٹو صاحب والی ہی کوالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بے نظیر بھٹو شہید کو دیکھیے. محترمہ شہید اور جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید میں ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے اور اپنی اپنی پسند ہے. اگر مجھے کوئی ان کے تقابلی جائزے کا کہے، ویسے تو ان کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ نامناسب ہے، کیونکہ محترمہ شہید نے سیاست اپنے والد سے سیکھی اور میری ناقص رائے میں وہ اس کو آگے لے کر گئیں. ان میں وہ باتیں بھی تھیں جو شاید بھٹو صاحب میں نہیں تھیں. اگر ذہانت کی بات کروں، اگر مصلحت پسندی اور حکمت کی بات کروں، حکمت کی، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید شہید بے نظیر بھٹو میں، میری قائد میں، میری بہن میں زیادہ تھیں یہ کوالٹیز جو ہیں بنسبت بھٹو شہید کے. کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں بھٹو شہید جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف اگر اس بیانیے کو دیکھا جائے تو وہ بے لچک بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ان کے کیریکٹر کی، ان کی اصول پسندی کی علامت تھی. یہ ان کی ایک ناقابل فراموش اور عظیم کوالٹی تھی جو ان کی شخصیت کے اندر تھی. محترمہ شہید کے اندر بھی یہ تھی، لیکن ان کی انٹیلیجنس کا لیول، ان کا جو حکمت تھی اور ان کی جو مصالحت پسندی تھی وہ بہت زیادہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی. لوگ سی او ڈی پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، میثاق جمہوریت کو تانا بنا کر پیش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سیاست کے اندر سی او ڈی کی وہی اہمیت تھی پاکستانی سیاست میں جو کہ دین اسلام میں صلح حدیبیہ کی تھی. یہاں اسٹیبلشمنٹ سے واپس جگہ لینا یہ شہید محترمہ کی ہی کی کوالٹی تھی، اور بلا شبہ وہ خود ایک مزاحمت کی لازوال داستان رقم کر کے گئیں، قربانی کی داستان رقم کر کے گئیں، بالکل ویسے ہی جیسے ان کے والد نے رقم کی اور جیسے ان کی والدہ نے لازوال ایک جدوجہد جو ہے وہ کی اور ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی. محترمہ کی جو ریزیلینس تھی، ریزسٹنس تھی، وہ بہت کمال کی تھی. وہ شاید بھٹو صاحب سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ ان کی ریزسٹنس صرف ڈٹ جانا نہیں تھی، ان کی ریزسٹنس شکست دینا بھی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں وہ شکست دی اپنے دشمنوں کو اور محلاتی سازشوں کو اور محلاتی سازشیں کرنے والے نقاب پوش چہروں کو. ان کے بعد جو چوتھی شخصیت میری آئیڈیل ہے وہ ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب. آصف علی زرداری صاحب کے خلاف یہاں کی اسٹیبلشمنٹ میں بے شمار پروپیگنڈا ہوا، یہاں کے میڈیا میں بے شمار پروپیگنڈا ہوا جو کہ اسٹیبلشمنٹ بیک تھا. یہاں کے لکھاریوں نے بے شمار پروپیگنڈا کیا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ تھے،
اور اس میں سچائی جو تھی وہ 0% بھی نہیں تھی. 11 سال جیل کاٹی، کچھ ثابت نہیں ہوا. پولیس کا تشدد ہوا، زبان کاٹی گئی، کچھ ثابت نہیں ہوا. یہ تمام مشکلات جھیلنے کے باوجود وہ شخص قائم و دائم رہا، مضبوط رہا. آپ نے اگر مضبوط اعصاب دیکھنے ہوں تو جناب آصف علی زرداری صاحب کی شخصیت سے سیکھیں. آپ نے برداشت کی انتہا دیکھنی ہو تو آپ جناب آصف علی زرداری صاحب سے سیکھیں. آپ نے صبر و تحمل کی انتہا دیکھنی ہو آپ جناب آصف علی زرداری صاحب سے سیکھیں. آپ نے مفاہمت سیکھنی ہو آپ جناب آصف علی زرداری صاحب سے سیکھیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں ضیاء الحق کے بیٹے سے ہاتھ ملا لیا، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے چودھریوں سے ہاتھ ملا لیا اور شاید اس لیے ملا لیا کہ وہ ان کے سسرال کے لیے متنازع تھے، ان کے لیے نہیں تھے. لیکن ایسا نہیں ہے. انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا کہ جنہوں نے ان کی زبان کاٹی تھی ان کے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ ملایا. نہ صرف ہاتھ ملایا بلکہ دوسری اتحادی حکومت ان کے ساتھ چلا رہے ہیں. کامیابی سے 2008 سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. آلدو اس میں پارٹی کا نقصان ہوا ہے. ہمیں بعض باتوں پہ میں بالکل ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جس طرح کے لوگ تجزیے پیش کرتے ہیں ہمارے صحافی اور یوٹیوبرز کریکٹر لیس کہ کوئی عمران کے ساتھ ہے تو اس نے صرف عمران کی تعریف کرنی ہے، اختلاف نہیں کرنا. اور کوئی اگر نواز شریف کے حق میں بول رہا ہے تو اس نے صرف تعریف کرنی ہے، اختلاف نہیں رکھنا. مجھے اختلاف ہے، بہت پرومیننٹ نقطہ ہے اور اس کے اوپر ان کا اپنا حق ہے، ان کی اپنی رائے ہے اور ہمیں اپنی رائے رکھنے کا وہ جمہوری حق دیتے بھی ہیں. ہماری جماعت بھی دیتی ہے کیونکہ یہ اکلوتی جمہوری جماعت ہے. سو وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، اس پہ علیحدہ سے بات ہو سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے جو بھی پالیسی اپنائی ہے یا جو بھی فیصلے کیے ہیں تو اگر 100 میں سے 99 فیصلے ان کے درست ہیں تو کسی ایک پہ ہمیں اختلاف بھی ہے. لیکن آصف زرداری صاحب نے اپنے دشمنوں سے بھی دوستی نبھا کے ثابت کیا ہے. جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ یار یہ نہ کہو کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، میں تو کہتا ہوں یہ کہو کہ ایک زرداری سب سے یاری. تو انہوں نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی ہے اپنے عمل سے کہ یہ جو 4 شخصیات میں نے گنوائی ہیں، میں ان کی خوبیوں کا احاطہ جو ہے وہ اتنے مختصر وقت میں نہیں کر سکتا. یہ 4 شخصیات پولیٹیکل سائنس کی یونیورسٹیاں ہیں. یہ چاروں یونیورسٹیاں ہیں، یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہیں. اگر آپ کو سیاست سیکھنی ہے، اگر آپ کو کریکٹر سیکھنا ہے، دیکھنا ہے، اصول پسندی دیکھنی ہے، حکمت دیکھنی ہے، ذہانت دیکھنی ہے، برداشت دیکھنی ہے، وہ درگزر دیکھنا ہے اور بے شمار اور خوبیاں دیکھنی ہے تو ان 4 شخصیات کو فالو کریں. میں انہیں پاکستانی سیاست کا امام مانتا ہوں. خدا حافظ.